جی جناب، ہم سب اپنے گھروں میں اطمینان سے رہ رہے ہیں، مگر یاد کریں وہ دن جب بارش برس رہی تھی اور کراچی کا حال بھی ایسا لگ رہا تھا کہ کسی گاؤں کا منظر پیش ہو رہا ہے۔ جی ہاں، ہم سب پریشان تھے، سڑکوں پہ گاڑیاں رک رہی تھی، موٹر سائیکل خراب تھے، کسی کے گھر سے بارش کا پانی ٹپک رہا تھا، کوئی بیمار تھا ہاسپٹل نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ یہ ساری پریشانیاں تو میں شہر کی بتا رہا ہوں۔ کبھی آپ نے سوچا گاؤں والوں کا کیا حال ہوگا؟ جی ہاں، جب گاؤں والوں کا حال اگر آپ کو پتہ لگے گا تو آپ یقین کریں آپ سو نہیں پائیں گے۔ جی، وہ جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، پکے مکان نہیں ہیں، اور اس عالم میں سوائے اللہ کے میں سمجھتا ہوں کوئی ان کا مددگار نہیں ہوتا۔ جو آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں، فوٹوز دیکھتے ہیں بڑے بڑے سیاستدانوں کی، یہ تو اس وقت کی ہے جب پریشانیاں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، سیلاب جا چکا ہوتا ہے۔ کاش کہ اس منظر کو کیمرہ نے کیچ کیا ہوتا جب بارش ہو رہی تھی۔ سیلاب کا حال آپ کو پتہ ہے، جو پنجاب میں جو سیلاب نے حال کیا تھا، اور اس دوران لوگوں کے کیا حال تھے۔ کوئی اپنے بچے بچا رہا تھا تو کوئی اپنے مویشی۔ کوشش سب یہی کر رہے تھے جو کچھ بھی غریبوں کے پاس ہے وہ اسے محفوظ جگہ تک پہنچا دیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا غریبوں کا حال اب بہتر ہے؟ نہیں۔ اگر میں ایک اندازہ بھی لگاؤں تو تقریباً 40 سے 45 ہزار لوگ اس وقت بھی مصیبت میں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جب حقیقت سامنے آئے گی تو یہ لاکھوں میں چلے جائیں گے۔ یہ جو میں 40-45 ہزار بتا رہا ہوں نا، یہ تو وہ فگرز ہوتے ہیں جو جرنلسٹوں کو مل جاتے ہیں، جو حکومتی اداروں کو ملتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھتے ہوئے پھر لاکھوں میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے اصلی جو گنتی ہے وہ تو آج تک کبھی پاکستان میں بتائی نہیں جاتی، خاص طور پہ غریبوں کا حال۔ ابھی کہا جا رہا ہے کہ 1,000 لوگ مر گئے۔ جب حقیقت پتہ لگے گی تو شاید ہی کوئی سن سکے۔ جی ہاں، حالات اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے کہ آپ اور میں سمجھ رہے ہیں۔ سیلاب کے اندر کیڑے مکوڑے، سانپ، یہ ساری بلائیں، اور غریب بیچارے پانی میں۔ کیا سانپ کے ڈسنے کے بعد انجیکشنز موجود ہوتے ہیں؟ کیا ڈاکٹر موجود ہوتا ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ جناب ہو جائے گا، انتظام ہو رہا ہے۔ وقت نہیں ہوتا، سیکنڈز میں انسان مرتے ہیں، اور اگر ایک انجیکشن لینے جائیں تو تقریباً 3,000 روپے سے بھی زیادہ مہنگی ہوتی ہے۔ جو غریب آدمی بیچارہ ایک روٹی نہیں خرید سکتا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے انجیکشنز کہاں سے خریدے گا؟ ڈاکٹرز، جی ہاں، ڈاکٹرز بھی دیکھا یہ جاتا ہے۔ جو ہمارے نوجوانوں کو میرا سلام ہے، جو ہمارے نوجوان ڈاکٹرز ہیں جو شہروں سے جاتے ہیں، جو مختلف این جی اوز کے ذریعے سے جا رہے ہوتے ہیں، ان کو میرا سلام ہے۔ وہ ڈاکٹرز ہیں جو جذبے کے ساتھ، جی ہاں میں نے خود نے دیکھا ہے، ان نوجوان لڑکے لڑکیوں کو پانی میں اترتے ہوئے، غریبوں کی مدد کرتے ہوئے، دوائیاں دیتے ہوئے، مگر ان کی جو جذبے کو دیکھتے ہوئے میں اکثر یہ سوچتا ہوں کیا مستقل طور پہ کوئی حکومت جو ہے انتظامات کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ سیلاب یہ کوئی پہلی دفعہ تو دنیا میں آیا نہیں ہے، دنیا کے ہر ملک میں آتا ہے، پاکستان میں بھی آتا ہے، مگر کیوں ہم انتظار کرتے ہیں کہ جب لوگ مر جائیں یا کوئی جرنلسٹ آ کے اس کے بارے میں بتائیں تب فوری طور پہ لوگ آ جاتے ہیں؟
اس دفعہ مجھے ایک بڑی حیرتناک بات نظر آئی کہ ٹی وی کے اندر جتنے بھی سیاسی لوگ آئے ہیں وہ بچوں سے معلومات کر رہے ہیں، بزرگوں سے، عورتوں سے، اور سب کہہ رہے ہیں بہت اچھا بہت اچھا، یعنی ہر چیز پازیٹیو ہے۔ مجھے تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہے، کوئی ٹی وی پہ آ کے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہماری حالت بہت بری ہے۔ شاید ان بیچاروں کو موقع ہی نہیں ملا ہوگا ٹی وی پہ آنے کا۔ کسی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پرسان حال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ شاید ریکارڈ ہوا ہو مگر زیادہ بتایا نہیں گیا ہو، مگر زیادہ تر بتایا جا رہا ہے کہ جناب فلاں سیاستدان یہ کر رہا ہے، فلاں سیاستدان وہ کر رہا ہے۔ اچھا چلے، امید کرتے ہیں کہ جیسے کہ دکھایا جا رہا ہے شاید ویسے ہی ہو، مگر آپ کو بھی پتا ہے اور مجھ کو بھی پتا ہے، غریب آدمی جو چیخ رہا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے خاموش ہو جاؤ، ورنہ یہ جب کیمرہ والے چلے جائیں گے نا ہم تمہیں نپٹیں گے۔ یہ سچ ہے، جیسی جرنلسٹ چلے جاتے ہیں نا تو ان کو بتایا جاتا ہے، اور جرنلسٹ کے آنے سے پہلے بھی بتایا جاتا ہے کہ جناب آپ نے یہ انٹرویو دینا ہے۔ بہرحال یہ تو ہمارے ایک نظام کا حصہ ہے، کاش کہ تبدیل ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کے پاس ایک دل ہے، اور یاد رکھنا وقت بدل جاتا ہے۔ جی ہاں، کل تک جو لوگ کہتے تھے ہم تو شہر میں رہتے ہیں، آج شہر والوں کو بھی احساس شاید ہو چکا ہو جب وہ بارشوں میں نکلے ہو کہ گاؤں والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آپ تو شہر میں ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، تو ذرا گاؤں کے بارے میں بھی ذرا دریافت کیا کریں، ماسیوں کے بارے میں بھی ذرا خیال کیا کریں۔ ہم 2 دن ہمارے یہاں ماسی نہیں آتی یا 3 دن نہیں آتی، ہم چیخ رہے ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں ہمارے پاس جتنی بھی جو ماسیاں ہیں نا، ان کی کوئی نہ کوئی رشتہ دار اس وقت بھی سیلاب میں پھنسا ہوا ہے، مگر ہمیں ٹی وی پہ آ کے مدد کرنا، ہمیں مختلف این جی اوز میں جا کے مدد کر کے فوٹو کھنچانا فیس بک پہ، مگر اپنی ماسیوں کی مدد ہم نہیں کرتے، اپنے نوکروں کی مدد نہیں کرتے۔ تو اپنے نوکروں کی بھی مدد کریں، ان سے پوچھیں، ان کے رشتہ داروں کے بارے میں دریافت کریں۔ اور سب سے اہم بات جو اس وقت دیہات کے لوگوں کو ضرورت ہے وہ ہے علماء کی، مفتی حضرات کی۔ وہ مفتی حضرات ادھر جائیں اور ان کو وہ درس دیں جس سے صبر آ جائے۔ معذرت کے ساتھ میں بہت چھوٹا انسان ہوں، میں تو عالم نہیں ہوں، مگر اس مصیبت کے وقت کے اندر اگر ہمارے مفتی حضرات، ہمارے عالم حضرات ادھر جائیں، دین کی درس دیں، ان کو صبر کے بارے میں بتائیں، ان کے ساتھ مل کے عبادت کریں، وہاں کی مسجدوں کو آباد کریں۔ اور میں درخواست کروں گا تمام نامور مفتیوں کو جو کہ ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں، خدا را مہربانی فرما کے آپ ان غریبوں کے پاس جائیں، آپ کا چہرہ دیکھ کر ہی وہ خوش ہو جائیں گے کہ فلاں مشہور مفتی صاحب آئے ہمارے گاؤں میں۔ وہ بیچارے بہت اداس ہیں، ان کو خوشیاں چاہیے۔ کسی کی ماں مر گئی ہے تو کسی کا باپ مر گیا ہے، کسی کا بچہ مر گیا ہے، اس اداسی کے عالم میں اس کو کوئی ڈسکو ڈانسر یا کوئی ایکٹر یا کوئی ایکٹریس نہیں چاہیے۔ مفتی صاحب آپ کی ضرورت ہے، آپ جائیں ان کے گھر پہ، آپ جائیں ان علاقوں میں، کم سے کم 1 ماہ رہ کے تو آئیں تاکہ ان کا دکھ درد دور ہو۔ یہ وہ وقت ہے جو دین کی خدمت کے لیے نکل جائیں اور ان کو حوصلہ دے، ان کی ہمت بڑھائیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ان سے کہیں کہ یہ ایک امتحان تھا۔ یہ ساری باتیں میرے منہ سے اتنی اچھی نہیں لگتی جتنی کہ مفتی حضرات کے منہ سے اچھی لگتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے چاہنے والے ہیں۔ سارے گاؤں دیہاتوں میں اس وقت دوا کے بعد اگر ضرورت ہے تو مفتی صاحب آپ کی دعاؤں کی ہیں۔ تمام مسلمانوں کو میں کہوں گا
کہ اگر کچھ نہ دے سکو تو کم سے کم دعا ہی دے دیا کرو۔ ہم دعا دینے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں۔ آج اگر آپ مصیبت میں آتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے، تو خدا را اگر آپ کسی اور کے لیے احساس کرنے لگیں گے تو آپ یقین کریں پھر آپ مصیبت میں نہیں آئیں گے۔ دوسروں کا درد جب آپ کو محسوس ہونے لگے گا نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی درد نہیں دے گا۔ دوسرے کے بچوں کو تڑپتا ہوا دیکھو گے نا اور اس کے لیے کچھ کر سکو تو کرو، نہیں کر سکتے تو دعا کیا کرو۔ کم سے کم کوئی اچھی بات کہہ رہا ہو نا تو اس اچھی بات کو اگر آپ سن نہیں رہے تو کم سے کم آگے کسی اور تک پہنچائے، شاید کہ وہ سن کے اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ بہت بہت شکریہ۔